السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِمَّا تَخَافَنَّ مِن قَوْمٍ خِيَانَةً فَانبِذْ إِلَيْهِمْ عَلَى سَوَاءٍ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْخَائِنِينَ۔ اور اے مسلمانوں، اگر تم کو کسی قوم سے خیانت کا اندیشہ ہو تو اس کے عہد و پیمان کو، اس کے معاہدے کو برابر میں اس کے سامنے پھینک دو، اور بے شک اللہ تبارک و تعالی خیانت کرنے والوں کو پسند نہیں فرماتے ہیں۔ محترم سامعین کرام، سورۃ الانفال سورہ نمبر 8 اور اسی صورت سے آپ کے سامنے آیت نمبر 58 یعنی 58 نمبر کی آیت کریمہ آپ کے سامنے تلاوت کی گئی، اور آیت کریمہ کا ترجمہ بھی آپ کی خدمت میں پیش کیا گیا۔ اس آیت کریمہ کے ترجمہ سے آپ اندازہ لگائیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مسلمانوں کو مخاطب کیا ہے کہ اگر کسی قوم سے تم کو خیانت کا اندیشہ ہو تو ان کے معاہدہ کو، ان کے ایگریمنٹ کو ان کے سامنے پھینک دو، اور اللہ تبارک و تعالیٰ خیانت کرنے والوں کو پسند نہیں فرماتا ہے۔ سب سے پہلے یہ سمجھ لیجئے کہ یہ مسلمانوں کو مخاطب کر کے کہا گیا ہے، اور مسلمانوں میں بھی ان مسلمانوں کو جن کی اپنی ریاست ہے، جن کی اپنی مملکت ہے، جن مسلمانوں کے اوپر خلیفہ مقرر ہیں، ان کو کہا جا رہا ہے کہ اگر کسی قوم سے، چاہے وہ قوم تمہاری ریاست کے اندر ہو یا تمہاری ریاست سے باہر ہو، تمہاری مملکت میں ہو یا تمہاری مملکت سے باہر ہو، اور اگر ان سے کوئی ایگریمنٹ ہوا ہے، کوئی معاہدہ ہوا ہے کہ دیکھیے بھائی، ہم یہاں پر ہیں، ہم ٹیکس دیں گے، یا ہمارے اور آپ کے درمیان ہمیشہ امن رہنا چاہیے، اس کے لیے کیا کرنا چاہیے، اس پر اگر کوئی معاہدہ ہو، اور اگر اس بات کا خوف ہو، خطرہ ہو کہ وہ معاہدہ توڑ دے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَإِمَّا تَخَافَنَّ مِن قَوْمٍ خِيَانَةً، اگر کسی قوم سے تمہیں خیانت کا اندیشہ ہو، یہ خیانت سے مراد کسی قوم سے کوئی معاہدہ ہے، کوئی ایگریمنٹ ہے، اور اس ایگریمنٹ کے ان کی طرف سے توڑ دینے کا خطرہ ہے کہ وہ توڑ دیں گے، تو اگر ایسا خطرہ ہوگا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا فَانبِذْ إِلَيْهِمْ عَلَى سَوَاءٍ، ان کے معاہدے کو ان کے برابر میں ڈال دو، ان کے برابر میں ڈال دو مطلب کہ ان کے سامنے ڈال دو، مطلب یہ کہ ان کو کلیئرلی بتلا دو کہ ہمارا اور آپ کا جو معاہدہ تھا، اب ہم اس معاہدے کو نہیں مانتے ہیں، کیونکہ آپ کی طرف سے اس معاہدہ کو توڑ دینے کا مجھ کو اندیشہ ہے، ہم لوگوں کو اندیشہ ہے، تاکہ ان کو بھی معلوم ہو جائے کہ ابھی ان کے درمیان ہمارا کوئی معاہدہ نہیں، اور وہ اپنی حفاظت کی ذمہ داری لے لے، کوئی بھی مغالطے میں نہ رہے۔ سامعین کرام، اس لیے ہم نے بتلایا کہ یہ انفرادی کسی مسلمان کے لیے نہیں ہے، یا ایسے مسلمانوں کی جماعت کے لیے نہیں ہے جن کے اوپر خلیفہ نہیں ہے، یہ اس جگہ کے لیے جہاں پر خلیفہ ہو، وہیں پر ہم معاہدہ کر سکتے ہیں۔ ابھی ہم لوگ خود کسی مملکت کے اندر ہیں، کسی حکومت کے انڈر میں ہم لوگ ہیں، تو ہم لوگوں کے لیے نہیں ہے، یہ حکومت کے لیے کہ اگر آپ کی ریاست کے اندر میں، آپ کی مملکت کے اندر میں یا آپ کی مملکت کے باہر کوئی قوم ہے، کوئی ملک ہے، ان سے آپ کا معاہدہ ہوا، ان سے آپ کا ایگریمنٹ ہوا، اور خطرہ ہے کہ وہ ایگریمنٹ توڑ دیں گے، تو ایسی صورت میں آپ ان کو کلیئرلی بتلا دیجئے کہ ہمارے اور آپ کے درمیان کوئی معاہدہ نہیں ہے، برابر میں، ایک دم چھپا کر کے نہیں رکھنا ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ ان کو اس بات کا اندیشہ نہ ہو اور ہم جا کر کے ان کے اوپر حملہ کر دیں۔ دیکھیے اس سلسلے میں ایک حدیث ہے مسند احمد کی، سیدنا حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ جب خلیفہ تھے تو ان کا رومیوں سے، جو روم ملک ہے وہاں کے لوگوں سے ان کا معاہدہ تھا کہ اتنے دنوں تک ہم لوگ ایک دوسرے سے کوئی تعارض نہیں کریں گے، ہمارا لڑائی جھگڑا نہیں ہوگا، بالکل ہم لوگ امن سے رہیں گے۔ اب ان کا معاہدہ تھا، معاہدہ ختم ہونے سے کچھ دن پہلے امیر معاویہ رضی اللہ عنہ نے اپنے لشکر کو جمع کیا، اور جمع کر کے دھیرے دھیرے روم کی سرزمین کی طرف بڑھنے لگے۔ جب وہ اپنے لشکر کو لے کر کے جا رہے تھے تو ایک بزرگ ایک سواری پر سوار ہو کر کے کہا کہ اللہ اکبر، اللہ اکبر، وعدہ کو پورا کرنا، بے وفائی نہیں کرنا، امانت کرنا، امانت میں خیانت نہیں کرنا، امانت کی حفاظت کرنا اور امانت میں خیانت نہ کرنا، اللہ اکبر، بے وفائی نہیں کرنا، وعدہ خلافی نہیں کرنا، وفاداری کرنا، وعدے کو پورا کرنا۔ تو لوگوں نے پوچھا کیا بات ہے؟ کہا کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تمہارا کسی قوم کے درمیان معاہدہ ہو تو معاہدہ کے ختم ہونے تک
جب تک کہ وہ وقت کمپلیٹ نہ ہو کوئی گرہ کھولے بھی نہیں اور گرہ کو باندھے بھی نہیں. مطلب جیسا معاہدہ ہے ویسے ہی رہے گا. البتہ اتنا کر سکتے ہو کہ معاہدہ کو برابر میں ڈال سکتے ہو. یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا. یعنی ان کو کلیئرلی بتلا سکتے ہو کہ ہمارے اور تمہارے درمیان اب کوئی معاہدہ نہیں. کلیئرلی بتلا سکتے ہو. تو جب یہ بات معاویہ رضی اللہ عنہ نے سنی تو اپنے لشکر کو لے کر کے واپس چلے گئے. محترم سامعین کرام، یہ جو بزرگ ہیں یہ صحابی رسول عمرو بن عبسہ رضی اللہ عنہ، جنہوں نے کلیئرلی امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے سامنے حدیث رسول کو بیان فرما دیا. یہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ وہ اما تخافن من قوم خیانۃ فانبذ الیہم علی سواء، اگر تم کو اس بات کا خوف ہو کہ کسی قوم کی طرف سے کہ وہ خیانت کریں گے، عہد کو معاہدہ کو توڑ دیں گے، تو فانبذ الیہم علی سواء، تو اس معاہدے کو ان کے برابر میں ڈال دو. کیوں؟ ان اللہ لا يحب الخائنین، اللہ تبارک و تعالیٰ خیانت کرنے والے کو پسند نہیں کرتا ہے. خیانت کرنے والا چاہے کافر ہو، مشرک ہو، چاہے مسلمان ہو، اللہ پسند نہیں کرتا ہے اس کو، چاہے کوئی بھی ہو. البتہ اسی ضمن میں ایک اور بات ہے کہ اگر کسی قوم سے معاہدہ ہوا ہے، کوئی بھی قوم جس سے معاہدہ ہوا ہے اور وہ قوم بالکل کھلم کھلا معاہدے کو توڑ رہا ہے، تو پھر اس وقت بتلانے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ اس کا معاہدے کو توڑنا، یہ معاہدے کی خلاف ورزی کرنا، یہ معاہدے کو توڑنے کا جو ہے اعلان ہوتا ہے. دیکھیے اس سلسلے میں شریعت میں مثال ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صلح حدیبیہ کیا. صلح حدیبیہ میں یہ بات طے پائی کہ مسلمانوں کی طرف سے مسلمانوں کا سپورٹ کرنے کے لیے بنو خزاعہ رہے گا، اور مشرکین مکہ سے یہ معاہدہ ہوا تھا تو ان کی طرف سے بنو بکر ان کا سپورٹ کرنے کے لیے. اور یہ میعادی معاہدہ تھا، ایک مقررہ مدت کے لیے، امن کے لیے معاہدہ تھا کہ اتنے سال تک ہم لوگ آپس میں کوئی جنگ و جدل نہیں کریں گے. معاہدہ ہو گیا، ایگریمنٹ ہو گیا. لیکن ایگریمنٹ کے ہو جانے کے بعد مشرکین مکہ نے بنو بکر جو ان کے حمایتی تھے ان کی حمایت کرتے ہوئے کلم کلا ان لوگوں نے معاہدہ کی خلاف ورزی کی اور بنو خزاعہ کے لوگوں کو خوب پیٹا. بنو خزاعہ کے کچھ لوگ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئے اور شکایت کیا کہ ایسا ایسا ہوا ہے. مشرکین مکہ اور بنو بکر یہ دونوں نے مل کر کے ہم لوگوں کے اوپر چڑھائی کی ہے، حملہ کیا ہے. اسی دوران مکہ کی طرف سے ابو سفیان یہ بھی چلے آئے مکہ کی طرف سے، مشرکین مکہ کی طرف سے، کہ ہم لوگوں سے غلطی ہوئی ہے، ہم لوگ چاہتے ہیں کہ پھر سے معاہدہ کو تجدید کر دیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو ایکسیپٹ نہیں کیا اور کہا، اور یہی معاہدے کا توڑنا مکہ پر چڑھائی کرنے کا سبب بنا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کرام کے ساتھ مکہ پر چڑھائی کیا اور مکہ کو فتح کیا. تو اگر خلاف ورزی ہو جائے تو پھر اعلان کرنے کی ضرورت نہیں، بتلانے کی ضرورت نہیں، لیکن اگر خوف ہو اور خطرہ ہو تو ان کو بتلایا جائے. محترم سامعین کرام، ابھی آگے اور بھی باتیں ہیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم لوگوں کی ہدایت، ہم لوگوں کی رہنمائی کے لیے بیان فرمائے ہیں، جس کو انشاءاللہ کل اور کل کے بعد کے درسوں میں ہم آپ کے سامنے پیش کرنے والے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام کو ان تمام باتوں کے اوپر خوب غور و فکر اور تدبر کرنے کے ساتھ ساتھ ان باتوں کے اوپر عمل کرنے کی بھی توفیق عنایت فرمائے. آمین. اللہ تعالیٰ ہم تمام کو صحیح معنوں میں پکا سچا مومن مسلمان بنائے، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت و فرما برداری کرنے والا بنائے، صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے طریقے پر چلنے والا بنائے، جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائے. اے اللہ ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے. اے رب العالمین ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے. اے مالک الملک ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے. آمین یا رب العالمین. وما علینا الا البلاغ المبین. تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا.